بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی رمضان کے چاند کے بارے میں۔ چاند کا ثبوت ہوتا ہے دیکھنے یا یہ کہ 30 دن پورے کرنے سے۔ شعبان کی 29 تاریخ کو غروب کے وقت رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا یہ واجب الکفایہ ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ چاند دیکھیں، بلکہ رجب سے ہی دیکھنا شروع کرنا چاہیے، تاکہ شعبان کے جانے کے بعد حساب برابر رہے۔ ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب شعبان شروع ہوا تھا اس وقت تو چاند نہیں دیکھا آپ نے، اور 30 ڈیز گن لیے۔ کتنے؟ 30 گن لیے، اور آپ نے رمضان شروع کر دیا 30 سمجھ کے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ رمضان کے 28 روزے رکھے تھے، 28 روزے رکھے تھے، اور عید کا چاند ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اگر کسی شہر کے لوگوں نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا اور روزے رکھنے شروع کر دیے، 28ویں کو شوال کا چاند دکھ گیا، اگر انہوں نے شعبان کا چاند دیکھ کر 30 دن گنے تھے، یعنی رجب ختم ہوا اس وقت چاند دیکھا آپ نے، اور پھر 30 گنے، اور اس کے بعد 28 کو چاند دکھا، تو آپ کو ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا، ایک روزہ قضا۔ اگر آپ نے شعبان کا چاند دیکھا نہیں تھا، ایسے ہی 30 دن گنے آپ نے، اور بعد میں رمضان آپ نے 30 گن کے شروع کر دیا اور 28 کو چاند دکھا، تو آپ کو 2 روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، 2 روزہ کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ رمضان جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے وہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ جب آپ شعبان کا چاند دیکھ کر 30 گنے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی غلطی یہاں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ شعبان کے 30ویں کو دیکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، تو گویا کہ ایک دن میں مسنگ ہوا ہے۔ اگر آپ نے شعبان کا جب شروع کیا تھا وہیں نہیں دیکھا تھا، اور پھر یہاں بھی 30 گنا، تو گویا کہ 2 دن کی مسٹیک ہو سکتی ہے، 2 دن کی مسٹیک ہو سکتی ہے، تو کہا کہ 2 رکھو۔ سمجھ رہے بات؟ یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، جنتری دیکھ کر روزہ رکھنا، جنتری یعنی کیلنڈر، 29 شعبان ہو گئی اور آپ بادل بالکل کلاؤڈی تھا، تو آپ نے سوچا کہ دیکھو چاند تو نہیں دکھ سکتا، لیکن کیلنڈر بتا رہا ہے کہ 29ویں کو چاند ہے، تو ہم روزہ رکھنے کا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، 30 پورا کرو۔ سمجھ رہے؟ جنتری دیکھ کر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جن ملکوں میں چاند ہمیشہ، کبھی چاند دکھتا ہے تو دکھتا ہی رہتا ہے 6 مہینے تک، اور کبھی ڈوبتا ہے تو ڈوبتا ہی رہتا ہے، بس
تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے بازو میں جہاں جو ملک ہے اس میں جو ہے اس کا حساب کرے گا وہ ان کے حساب سے، اور ان کے حساب سے ایک مجموعہ تیار کرے گا. کس طرح سے؟ رمضان کے مہینے کا 24 گھنٹے کا حساب لگائے گا کہ یہاں 24 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں. اب 24 گھنٹے میں آخری جو 2 گھنٹے ہوں گے وہ سحری کا وقت سمجھ کر وہاں سے سحری کھائے گا اور اسی حساب سے افطار کرے گا. مہینے کو بھی تعین کریں گے اور مہینے کے اندر بھی 24 آورس کا حساب لگائے گا. اچھا، اگر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنا تھا اور عام رویت نہیں ہوئی، یعنی سب نے نہیں دیکھا، 2 یا 4 آدمی نے دیکھا، 2 یا 4 آدمی نے دیکھا، تو اب دیکھیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، حالانکہ کلیئر تھا، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. یا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. اور اگر بدلی ہے، بادل ہے، مطلب صاف نہیں ہے، غبار ہے، دھواں ہے، بادل ہے، تو چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں ایک آدمی، دیندار آدمی، رمضان کا چاند دیکھ لے تو چاند کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر عید کا چاند ہے تو 2 ثقہ آدمی، 2 قابل اعتماد آدمی ہونے چاہیے. ایک آدمی ہے، اس نے 29ویں کو چاند دیکھا، ایک آدمی نے تنہا دیکھا ہے، حالانکہ گواہی تو 2 آدمیوں کی ہوتی ہے. اکیلے نے چاند دیکھا، وہ گواہی دینے کے لیے گیا، اس کو چاہیے کہ آدھی رات سے پہلے گواہی دینے پہنچ جائے. اگر اسی شہر میں تھا اور پھر بھی گواہی دینے نہیں گیا اور دوسرے دن گواہی، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا. تو ایک آدمی نے شعبان 29ویں کو چاند دیکھ لیا، رمضان کا نیا چاند، مطلع صاف نہیں تھا، اس کی بات معتبر ہونی چاہیے، لیکن اس کی بات مانی نہیں گئی، تو اس آدمی کو خود کو روزہ رکھنا ضروری ہے. چاہے اس نے دیکھ لیا ہے، چاہے اکیلا ہے اور اس کی گواہی رد ہوئی ہے، البتہ وہ تراویح نہیں پڑھے گا. اگر حساب سے 30 روزے پورے ہوئے، یعنی اس آدمی کا اس نے چاند دیکھا تھا کہ حساب سے 30 ہو گئے اور چاند نہیں دیکھا، لوگوں کا تو 29واں ہے اور اس کا 30، اس کو 31واں رکھنا پڑے گا. اگر مطلع صاف ہے، یعنی چاند دیکھنے کی جگہ کلیئر ہے، تو ایک بڑی جماعت کا دیکھنا ضروری ہے. بڑی جماعت کی گواہی قبول ہوگی. جماعت کی تعداد مقرر نہیں ہے. عید الفطر میں اگر مطلع صاف نہ ہو تو ایک آدمی کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے کتنا بڑا بزرگ آدمی کیوں نہ ہو. ہاں، بلکہ 2 آدمی ہونا ضروری ہے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں، وہ بھی چلے گا، اور وہ لفظ اشہدو بھی کہیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گواہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جنہوں نے کوئی الزام کسی پر زنا کا لگایا اور ان کی پٹائی ہوئی ہو، حد قذف جس کو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی نے عید کا چاند دیکھا ہے تو روزہ چھوڑے گا نہیں، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا، اس کے بعد باری آتی ہے 30 تاریخ کو روزہ رکھنے کی، جس کو یوم الشک کہتے ہیں، ڈاؤٹ فل ڈے،
شعبان کی جو 30 تاریخ ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں یوم الشک کہتے ہیں۔ کس چیز کا شک؟ کہ رمضان کا ہے یا نہیں ہے، رمضان کا ہے یا نہیں، اس کو یوم الشک کہتے ہیں۔ یوم الشک کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ منع ہے، منع ہے، نفل بھی نہیں رکھ سکتے آپ، کوئی اور روزہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ نفل کی نیت سے روزہ رکھتا رہتا ہے، اس دن رکھ لیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو رمضان کا دن تھا، تو اس کا رمضان کا روزہ ہوگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے سحری کی، سحر۔ سحری کی فضیلت آئی حدیث میں، سحری لیٹ کھاؤ اور افطار جلد کرو، سحری لیٹ کھاؤ، افطار جلد کرو۔ دین ایسا نہیں ہے کہ جتنا لمبا روزہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تکلیف ہوگی تو ثواب تو ہوگا، لیکن یہ کہ تم اپنی مرضی سے یہ کرو کہ جلدی سے رات کو 1 بجے ہی سحری کھا کے سوچ لو اور سوچو کہ رات کو عشاء کے بعد میں روزہ کھولوں گا، کھا نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ سحری لیٹ کھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے، صاحب کشاف نے لکھا کہ رات کے 6 حصے کرو اور آخری حصے جو آوے اس کے اندر، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدھی رات کے بعد بھی اگر آپ سحری کی نیت سے کھا لو، جیسے بیچارے کام والے ہوتے ہیں، مزدوری طبقہ، کوئی آدمی ورک کے لیے گیا ہے، اب وہ سوچے کہ میں سحری کھانے کے لیے اٹھوں گا تو میرا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو کہا کہ 1 بجے کام پر سے آیا، 2 بجے سے کام پہ آتا، ابھی کھا کے سو جاتا ہوں، تو وہ اسی وقت کھا کے سو جاوے، فجر مس نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی نیت کے مسائل آئیں گے کہ نیت کب کرے گا آدمی۔ تو سحری کو لیٹ کھانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بغداء السحور فإنہ هو الغداء المبارک، سحری کا جو کھانا ہے وہ تم کھایا کرو، اس لیے کہ وہ برکت والا کھانا ہے، اس میں برکت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ فصل ما بین صیامها صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ سحری ہم کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ تو سحری اتنی بھی لیٹ مت کرو کہ صبح صادق ہو جاوے، اتنی بھی لیٹ مت کرو، اس لیے کہ اگر آپ نے صبح صادق کے بعد اگر پانی کا گھونٹ بھی پیا جو منہ میں تھا اور اتار دیا، تب بھی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورا وقت ایسا ہونا ضروری ہے جس میں آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، ایسا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آدمی ناپاک ہے اور اس نے سحری کھا لی اور صبح صادق ہو گیا، کوئی بات نہیں، کھانے کے بعد صبح صادق ہوا ہے اور غسل اس پر پہلے فرض ہوا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نیت نہیں کر سکتا، ناپاک ہے اس لیے، ان دونوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بات سمجھ رہے میرے؟ جان بوجھ کر لیٹ کرنا غسل میں یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے۔ مثال کے طور پر صبح صادق ہوتی ہے ابھی 4:20 کو، 4:20، ہاں 4:20 کو، اگر آدمی نے 4 بجے صحبت کی اور سحری کھائی اور ابھی غسل نہیں کیا رہا صبح صادق کو، کوئی بات نہیں، آپ کا روزہ معتبر ہوگا، ہاں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں آدمی نیت روزے کی کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لیٹ سحری کھاتے تھے، حدیث شریف میں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر سحری کھائی، ادھر تھوڑی دیر میں نماز۔ کہتا آپ لوگوں کا گھر تھوڑا دور ہے، اس لیے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بھئی چلو وہ لوگ آ جاوے فجر کی نماز میں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، ادھر سحری کھائی، ادھر صبح صادق ہوئے فوراً نماز۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دونوں میں فاصلہ کتنا تھا، سحری کھانے اور
فجر کی نماز میں؟ کہا 50 آیت کا. وہ ٹائم تھوڑی بتا رہے کہ اتنے منٹ کا، وہ ایسے بتاتے تھے کہ 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے کوئی آدمی اس میں جتنا وقت جاتا ہے. کہا اتنا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو سحری کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پھر بھی سامنے آتا رہتا ہے. وہ کیا مسئلہ؟ تو سحری کا ہے، لیکن اس کو لاگو کرتے ہیں افطاری کے وقت کہ اذان کے وقت افطار کرنا کیسا ہے. دیکھو ایک بات سنو، سنت یہ ہے کہ پہلے افطار ہو پھر نماز ہو. آپ کہہ کہ یا پہلے اللہ کا کر لیں پھر بندے کا کریں گے، نہیں ایسا نہیں. آپ یہ سوچو کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں افطار کریں گے، نہیں، پہلے افطار کرو بعد میں نماز. اس لیے ہم لوگ جو کرتے ہیں کہ افطار کر کے پھر اذان دیتے ہیں، کوئی برا نہیں کرتے، ہاں غلط نہیں کر رہے، بات یاد رکھو. ہاں بعض لوگ اتنے بڑے پرہیزگار جیسے بن جاتے ہیں، یار اذان ہو رہی اس لیے کھاتا نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے سے روکے نہیں. سنیے حدیث کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان اس کی سحری سے ہرگز نہ روکے. فإنہ یؤذن بلیل، فإنہ یؤذن بلیل، ارے بلال تو رات میں اذان دیتے ہیں، جس کو ہم لوگ تہجد کی اذان کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اذان بلال کی اذان تمہیں روک نہ دے تمہاری سحری سے. مطلب یہ کہ ادھر اذان ہو رہے کھا رہے، کوئی بات نہیں، کہاں منع ہے. کھاتے کھاتے اور باتیں کر سکتے تو کیا اذان کا جواب نہیں دے سکتے؟ فیجی کے اندر میں نے نہیں دیکھا ہے، سنا ہے، میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ایک لائر صاحب تھے، ایسے سب کچھ پیتے تھے، لیکن افطاری کے وقت جب اذان ہوتی کہا نہیں کھاتے. سمجھ رہے بات کو کہ ارے بھائی جہاں عمل کرنا ہے وہاں کرو، شریعت کو کچھ سمجھو. اسلام ایسا نہیں ہے کہ تم جس کو اچھا کہہ دو وہ اچھا ہو جائے گا، جس کو تم برا کہہ دو برا ہو جائے گا، نہیں، سب رول ریگولیشن ہے دین کے اندر. ہاں دیکھیے آگے حضور نے کیا فرمایا، لیرجی قائمکم ویوقظ نائمکم. تمہارا بلال اذان کیوں دیتے تھے اس کی وجہ بتا رہے اللہ کے نبی، تاکہ تمہارا جو رات میں عبادت کرنے والا ہے وہ لوٹ آوے کہ بھئی کھانا کھا لو سحری کا ٹائم ہے، اور جو سو رہا ہے وہ اٹھ جاوے کہ سحری کھا لو. وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَن يَقُولْ هَكَذَا، صبح صادق ایسی نہیں ہے، صبح صادق ایسی ہے. کچھ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ صبح صادق جو ہوتی ہے نا، اس سے پہلے ادھر سے جیسے صبح ہوتی ہے، یہ سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے صبح ہوتی ہے، تو جو روشنی آئے گی وہ روشنی ایسی نہیں ہوگی، لمبائی میں نہیں ہوگی، ایسی ہوگی، چوڑی ہوگی. یہ بتا دیا کہ صبح صادق کو دیکھ لو کہ ایسے پھیل رہی ہے، سمجھ لو کہ صبح صادق ہے. ایسی روشنی ہے کہ لمبائی میں نہیں ہوتی روشنی، صبح صادق کی روشنی چوڑائی میں ہوتی ہے. یہ اشارے سے حضور نے بتایا. اچھا دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ رات کو اذان دیتے ہیں، کھاؤ پیو، کیا فرمایا؟ کھاتے رہو پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دے، اس حال میں کہ وہ نابینا تھے، جب تک صبح نہیں ہوتی تھی وہاں تک وہ اذان نہیں دیتے تھے. ان کو جب کہا جا رہا کہ اصبحت بھائی تم نے صبح کر لیا اذان دے دو، تب جا کے وہ اذان دیتے تھے. تو دو اذان میں پہلی حضرت بلال کی، دوسری حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں اس لیے
تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم، مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ اذان دے رہا ہے تو اب کھانے پینے سے رک مت جاؤ کہ نہیں اب نہیں کھا سکتے، آپ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے رہے۔ ادھر کیا ہوتا تھا، ادھر صبح صادق کو ادھر اذان، لیٹ ہی نہیں کرتے تھے، اور ادھر اذان تھوڑی دیر میں جماعت، سمجھے؟ اتنی سادگی تھی ان لوگوں کے اندر۔ خیر، اب باری آتے افطار کی۔ بہت سے لوگ نہ سچویشن کو سمجھتے نہ کنڈیشن کو سمجھتے اور نہ دین کو سمجھتے۔ میں جو حدیث سناتا ہوں آپ سمجھ لینا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، راوی حضرت عمر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم۔ جب رات آ جاوے، دن چلا جاوے اور سورج ڈوب جاوے تو روزے دار نے افطار کر لیا۔ کیا ہوا؟ کر لیا۔ اس لیے جو سوال کرتے ہیں انظر میں کا اتنے منٹ ہے، اس کا اتنا منٹ ہے، ارے یار اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، فقط افطار الصائم۔ رات آ گئی تمہارا روزہ پورا ہو گیا، تم کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہارا روزہ ختم۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب وہ کہے ارے مفتی صاحب ہمارا سن سیٹ تو اتنے پہ ہوتا ہے، ہم لوگ ارے بھائی افطار ہو گیا، آپ کو کرنا ہے کر لو، آپ کو افطار کرنا ہے کر لو۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں افطاری کے لیے اور ہم لوگ مسجد میں فالو کر رہے ہیں انزر کے کیلنڈر کو، تو اب سب کے ساتھ تمہارا روزہ ختم ہو گیا، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہوگا آپ کا روزہ۔ سمجھ رہے؟ یہ حدیث میں بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور یہ حدیث شریف کس کی ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، یہ 4 کتابوں کی حدیث ہے۔ پھر سے میں آپ کو اس کا حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب رات آ جاوے، دن چلا جاوے اور سورج ڈوب جاوے، روزے دار نے افطار کر لیا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرما دیتے کہ سورج ڈوب گیا، اتنا کہہ دیتے چلتا، لیکن 2 باتیں بتائی، رات آ جاوے، دن چلا جاوے، تو رات آ جائے گی دن چلا جائے گا تو سورج ہوگا ہی نہیں۔ پھر بھی حضور نے فرمایا کہ غابت الشمس، اور سورج ڈوب جاوے، مطلب یہ کہ پرفیکٹ آپ کو یقین ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، آپ کا روزہ پورا ہو گیا۔ آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، ٹیکسی کے اندر آپ روزہ رکھ کر جا رہے ہیں اور پورا ہو گیا ٹائم کو، ارے یار میرا روزہ، ارے تیرا روزہ ختم ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، فنش۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا، یہ مطلب علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات مرقات کے اندر لکھا کہ فقط افطر الصائم کا کیا مطلب، روزے دار نے افطار کر لیا کا کیا مطلب؟ کہا کہ سارا مفطرن حکمن و ان لم یفطر حسن، کہا حکمن اس نے افطار کر لیا ہے اگرچہ ظاہر میں کھایا پیا نہیں ہے، حسن نہیں جو دکھنے والا، تو حصی طور پر اس نے افطار نہیں کیا، حکمی طور پر اس کا افطار ہو گیا ہے۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی بات کرنا، یار فلاں جگہ پہ اتنے جلدی افطار ہو جاتا ہے، ہم لوگ یہاں 5 منٹ احتیاط کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور پھر سب کو لے کر چلنا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے، تو پھر ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جو فتنہ پیدا کرے، جو امت کو شک میں ڈالے کہ یار میرا روزہ ہوا، مکروہ ہوا، نہیں ہوا۔ ان لم یاکل و یشرب، چاہے کھایا نہ ہو پیا نہ ہو، پھر بھی روزہ تمہارا پورا ہو گیا۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ دخل وقت الافطار، وہ افطار کے وقت میں داخل ہو گیا، اس لیے کہ رات اور روزہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ رات آئی آپ کا روزہ گیا، روزہ کہتے ہی اس کو کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک
کھانے پینے اور بیوی سے دور رہنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن آدمی اس کا بات کا بٹنگر کر دیتا ہے اور پھر ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کو لیٹ کرنے کو کہا، ارے افطار کو جلدی کرنے کو کہا کہ جلدی ٹائم ہو جائے افطار کر لو، افطار جلدی کر لو. اب جب آپ کے پاس موجود ہے اور ایسے حالات ہیں تو جلدی کر دینا چاہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اہل کتاب اپنا افطار لیٹ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ امت، یہ لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. یہ دین غالب رہے گا جب تک کہ یہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے. اس لیے کہ بندہ جلدی کھاتا ہے تو اپنی اللہ کو مجبوری بتلا رہا ہے کہ میں تو محتاج ہوں. یہ پہلوانی نہیں کہ نہیں اور بھی لمبا رکھ سکتا ہوں میں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری پہلوانی دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہاری عاجزی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ عاجز کتنا ہے. اس کو عاجزی تمہاری پسند ہے، وہ اپنا پراؤڈ دکھاوے تو اس کو حق ہے، اس لیے کہ وہ کریٹر ہے اور ہم کریشن ہیں. اس لیے عاجزی دکھاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر افطار جلدی کریں گے تو نماز بھی دل لگا کے پڑھو گے. بھوکے پیٹ نماز پڑھیں گے، دل میں یہ رہے گا کہ بھائی افطار میں کیا ہوگا آج پتہ نہیں، دماغ میں وہی گھومے گا. تو کہا پہلے بھائی اپنے پیٹ کا کر پھر سیٹ کا کرنا ہے. پہلے دیکھو دین ہے، دین یہ اس کا نام دین ہے. دین اس کا نام نہیں ہے کہ تم کہا کہ بیوی بچوں کے ایسے چھوڑ کے کہا کہ بھائی، فجی میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہی شبرات کو مولوی جب تک آتا نہیں بچے بیچارے انتظار میں رہتے، گائے مولوی جب تک نہیں آئے گا کھانا نہیں ملے گا. الحمدللہ وہ بھی نکل گیا، اللہ کا شکر ہے. یہ دین کی برکت ہے کہ وہ چیزیں دھیرے 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 دیر لگتی ہے لیکن الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے. کوشش ہمارا کام ہے. ہاں، ورنہ میں نے سنا جو بڑے نانا تھے ہمارے حنیف، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ کہتے تھے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، دیر سے کھانا پکاؤ پھر مولوی آوے اور بچے کے اپنی کھانا، جب تک مولوی نہیں آئے گا کھانا نہیں ملے گا. دے بھائی مولوی بھائی کیا مارا ہے، تو ہی دعا کر لے. اور میں یہی چاہتا ہوں تم سب گھرے اپنے گھرے خود دعا کرو، اپنے گھرے ہے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان میں مانگو اللہ تعالیٰ سے. اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے رو اللہ کے ساتھ. ہفتے میں مہینے میں ایک آدھ دن ایسا رکھو کہ گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہو. خیر، تو یہ تو سحری اور افطاری کی بات تھی. اس کے بعد باری آتی ہے نیت کی، اس لیے کہ روزے کے اندر نیت، ہر عبادت کے اندر نیت ضروری ہے تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے. کیا عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بغیر کھائے پیے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوکا پیاسا رہا، ثواب نہیں ملے گا. لیکن 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کا ہی روزہ تھا اور نیت کے ساتھ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا، اس کو ثواب ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. نیت کو بڑی رکھو، نیت میں کنجوسی مت کرو، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اب نیت نہ عربی کی ضرورت ہے، نہ انگلش کی ضرورت ہے، نہ اردو کی ضرورت ہے. تمہارا خدا سے معاملہ ہے. نیت کہتے کس کو ہے؟ فعل القلب. کس کو کہتے ہیں؟ فعل القلب، دل کا عمل. دل کا عمل یہی نیت ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کل میرا روزہ ہے اللہ کے لیے، بس ہو گیا. اب وہ انگلش عربی میں بولو نویت بصوم غد من شہر رمضان، تو کوئی حرج نہیں، بول لو تو اچھا ہے. لیکن آپ اس کا معنی ہی نہیں جانتے اور بول دو تو پھر کل میرا روزہ ہے اللہ کے لیے، بس اور کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دین آسان ہے اور آسانی سے اس کو پیش کیا جائے گا، آسان طریقے سے آسان انداز میں پیش کیا جائے گا. تو بعض لوگوں نے یہ غد کا جو لفظ آتا ہے، غد کا لفظ ٹمورو کے لیے بولا جاتا ہے. غد کا لفظ نویت بصوم غد من شہر رمضان، میں نے نیت کی آئندہ کل کے روزے کی جو رمضان کا روزہ ہے. اچھا،
تو یہاں کچھ لوگوں نے غد کا لفظ نکال لیا کہ تمہارا کا لفظ نکال لو، کل کا روزہ. ارے بھائی اصول فقہ پڑھتے تو یہ بات غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ غد کا لفظ صبح صادق سے لے کر شروع ہوتا ہے. ہم نیت کرتے ہیں صبح صادق سے پہلے، ہاں صبح صادق سے پہلے، لہذا ہم نے غد کہا تو کوئی غلط نہیں کہا ہے، صحیح کہا ہے، اس لیے کہ کل تو ابھی صبح صادق سے شروع ہو رہا ہے. یہی غلطی ہوتی ہے بغیر تحقیق کے، کم علمی سے جب آدمی فیصلہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. اب برسوں سے ایک دعا آ رہی تھی اس طرح کی، کہا کہ غد کا لفظ نویت بصوم الیوم، آج کا روزہ. وہی صحیح ہے، اور اس کو لکھا ہے نور الانوار کے اندر، جو اصول فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ غد کا لفظ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. اب آپ نے کہا کہ الیوم، روزہ ابھی تھوڑی شروع ہو رہا ہے، روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوگا. سمجھ کا پھیر ہے، اسی کا نام اجمیر ہے. خیر، اب نیت کب کرنی چاہیے؟ دیکھو روزہ ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے، روزے کی کئی قسمیں ہیں، اور ان روزوں کی الگ الگ قسموں کی وجہ سے روزے کے 8 قسمیں لکھے علماء نے. کتنی؟ 8 قسمیں. اب بتا دو آپ کو. ایک تو فرض معین روزے، فرض معین رمضان کے روزے، جو رمضان آ رہا ہے وہ معین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس ہے. آپ اس دن چاہے کوئی اور نیت کر لو، آپ کا کچھ نہیں چلے گا. اس لیے آپ نے صرف یہ کہا کل میرا روزہ ہے، تب بھی رمضان کا ہی ہوگا. لیکن مسافر کے لیے مسئلہ الگ ہے. مسافر کے لیے اس لیے کہ مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے نہ رکھے، اس کو اجازت ہے. تو اب اس کو یہ بھی اجازت کہ تو جو چاہے رکھے، تو اس کو تو نیت کرنی پڑے، روزے کی نیت رمضان کی کرنی پڑے گی. ہاں باقی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فکس کیے کہ یہ مہینہ میرا ہے، بس اس میں جو روزہ رکھو گے میرا ہی ہوگا. بیمار رکھ رہا ہے نفل کا نہیں، نفل نہیں، ہمارا جو ہے وہی چلے گا. جب تو رکھ سکتا ہے تو پھر اپنا کیوں رکھ سکتا ہے، میرا جو وہی رکھ. تو ایک ہے فرض معین روزے. نمبر 2 فرض غیر معین روزے. غیر معین روزے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے قضا روزے، وہ تو آپ کی مرضی پہ ہے، اب جب چاہو رکھو، جب چاہو رکھو، لیکن اس کو 1 سال ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، سال آتے آتے اس کو ختم کر دینا چاہیے. جیسے ہماری عورتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی اگر بیماری خدا نہ کرے یا کوئی سفر پیش آ گیا اور آپ نے روزہ چھوڑ دیا، تو دوسری رمضان آنے سے پہلے اس کو قضا کر لو. لیکن اس کے لیے آپ کو رات سے نیت کرنی پڑے گی. رات سے نیت کا مطلب ہے کہ صبح صادق سے پہلے کر لو، صبح صادق سے پہلے کر لو. اچھا، یہ فرض غیر معین ہے. اسی طرح سے کفارے کے روزے. کفارے کے روزے، کس کا کفارہ؟ قسم کا کفارہ. کتنے روزے؟ قسم کے کفارے کے کتنے روزے؟ قسم کا کفارہ. ایک آدمی نے قسم کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور بات کر لی. کتنے؟ 3 دن. ارے واہ. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، قرآن میں 7ویں سپارے میں. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. پہلے تو یہ کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ. اگر یہ نہیں پاتے تو پھر یہ 3 دن کے روزے رکھو. وہ آپ کی مرضی ہے کہ جب چاہو رکھو. جب آپ کی مرضی ہے تو پھر رات ہی سے نیت کرنی پڑے گی، صبح صادق سے پہلے نیت کر لو کہ یہ میں اس کا روزہ رکھنا. واجب معین تیسری قسم. ایک آدمی نے نیت کی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو شعبان کی 4 تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، اور وہ کام ہو گیا تو اس کو اسی تاریخ کو رکھنا پڑے گا. واجب معین. واجب غیر معین، نیت کی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا،
طے نہیں کیا نا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو، یہ غیر معین ہے. اس میں بھی رات سے نیت کرنی پڑے گی، اس میں بھی جو نظر تھی اس میں بھی. اور ایک مسنون روزہ جیسے عاشورہ کا روزہ، جمعرات اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، 3 دن کا 13 14 15 کا روزہ، یہ مستحب ہے. چھٹی قسم ہے مستحب، جیسے ایام 20 کے روزے. مکروہ تحریمی اور حرام روزے وہ کتنے ہیں؟ کتنے دن کے روزے حرام ہیں بتاؤ؟ بہت دفعہ بول چکا ہوں. عید کے دن روزے کل کتنے روزے ہیں؟ 5. ایک عید الفطر کا روزہ، عید رمضان عید کا روزہ، ایک بقرہ عید کا ایک روزہ، اور اس کے بعد کے 3 دن. سمجھ رہے؟ کل 5 دن کے روزے رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام. اگر کسی نے اس دن روزہ رکھا تو غلط کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. اور ایک ہے مکروہ تنزیہی روزہ، تحریمی نہیں، اچھا نہیں کیا. جیسے کہ عاشورہ کا صرف 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں کو روزہ رکھا کسی نے، 10ویں کو 9ویں کو 10ویں کو 2 کو ملا، یا 10ویں 11ویں کو ملا. اسی طرح سے صرف جمعہ کا روزہ رکھنا، صرف جمعہ کا، ایک آدمی صرف جمعہ ہی کا روزہ رکھتا ہے، وہ بھی مکروہ ہے. سمجھ رہے؟ وہ حدیث میں ہے کہ کسی عمل کو جمعہ کی رات کے ساتھ خاص مت کرو، کسی روزے کو جمعہ کے دن کے ساتھ خاص مت کرو. جمعہ بھی تو عید ہے، عید ہے، ہاں ہفتے کی عید ہے وہ. تو کہا کہ اس دن روزہ منع ہے. خالی جمعہ کا رکھتے ہیں، کہا نہیں، جمعے کے ساتھ کوئی اور ملاتے ہیں، تھرسڈے کا فرائیڈے کا، یا فرائیڈے سیٹرڈے کا، تو کوئی بات نہیں. تو یہ 8 قسمیں، ان میں سے 2 روزے خاص طور پر نفل روزہ اور رمضان کا فرض روزہ، اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ دعوت الکبریٰ سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. سمجھنا اس کو، دعوت الکبریٰ سے پہلے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے اور دن بہت چھوٹا ہے، دن میں سوچا میں نے کچھ کھایا پیا تو ہے نہیں، کیوں نہیں میں آج روزہ ہی رکھ لوں، نفل روزہ. تو آپ دعوت الکبریٰ سے پہلے نیت کر سکتے اگر آپ نے صبح صادق سے کچھ کھایا نہیں ہے. ایک آدمی نے رمضان کا روزے کی نیت نہیں کی، سویا رہا، اور رات کو بھی نیت نہیں تھی کہ کل میرا روزہ ہے. اٹھا 9 بجے کچھ کھایا پیا نہیں، تو دعوت الکبریٰ سے پہلے اگر نیت کر لے گا تو صحیح ہوگا. اگر بغیر نیت کے سویا تھا، روزے کی نیت کے بغیر، اور دوپہر میں 2-3 بجے اٹھا، اب میں نیت کرتا ہوں، گیا، ٹائم نہیں رہا. دعوت الکبریٰ کہتے کس کو ہے؟ کب سے آپ کو یہ سوال ہوگا کہ دعوت الکبریٰ کہتے کس کو؟ صبح صادق اور غروب آفتاب، ان دونوں کو شمار کرو. صبح صادق کب ہے؟ کہا 4:20 کو ہے. کتنے؟ 4:20. اور غروب کب ہے؟ تو کہا 8:40 کو. 8:40. تو دونوں میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ ادھر 4 سے 4:20 12 گھنٹے، اور دوسرے 20 منٹ 12 گھنٹے 20 منٹ، اور ادھر 4 گھنٹے 40 منٹ. تو مطلب یہ ہوا کہ 17، وہ 20 منٹ، وہ 40 منٹ، 17 ہو گئے. 17 کا آدھا کیا ہے؟ 8:30. تو اب یہ 12:30 سے پہلے اگر نیت کر لیتا ہے تو معتبر، اگر اس کے بعد کرتا ہے تو معتبر نہیں. سمجھے؟ یہ صرف 2 روزوں پہ میں نے کہا، نفل روزہ اور رمضان کا روزہ. اس لیے کہ دعوت الکبریٰ سے پہلے کرے گا تو گویا کہ اس کا دن کا اکثر حصہ نیت کے ساتھ ہوا ہے. اگر اس کے بعد کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب کہ دن کا آدھے حصے زیادہ حصہ بغیر نیت کے ہوا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو نیت دعوت الکبریٰ سے پہلے کر لے چلے گا. باقی جو دوسرے روزے کے، اس میں رات سے یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری. اب نیت میں کیا ہے؟ دل کے اندر کہہ دیا کافی ہے. اور دعا نہیں آتی کوئی بات نہیں، سحری کھائی تھی نا، کیوں کھائی تھی؟ وہ سحری بھی نیت ہے.
سحری کھا لینا وہ بھی نیت ہے. اگر آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو کم از کم 3 کھجوری کھا لے. وہ نہیں طاقت ہے تو پھر پانی ہی پی لے اس نیت سے کہ میری سحری. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ساری یہ نیت کے مسائل ہیں. ہاں تو وہ بھی جاننا ضروری ہے. اور سوال پوچھے اس لیے کہ 12 منٹ ہے اذان میں. رمضان کے بعد 6 روزہ ہو وہ نفل آئیں گے، وہ نفل میں آئیں گے. سنت ہے نا، وہ بھی مسنون ہے. اس میں آپ سوچا کہ آمد دیکھو وہ 6 روزوں کے اندر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے فوراً بعد کر لینا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ شوال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لو. اب آپ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن کر لینا چاہیے شروع. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں تو یہی کرتا ہوں کہ ہر عشرے کو اس کا حصہ مل جاوے. ہر عشرے کو منڈے تھرسڈے تو پورا ہو جائے گا. اور بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار ایک طرف رکھ لو نہیں، یار فارغ ہو جاؤ، بس اس کام سے فارغ ہو جاؤ. وہ بھی اچھا ہے، اس کی سوچ بھی. حتیٰ کہ انڈیا میں نے عید الفطر گزاری تو وہاں پر شوال کے روزے ساتھ ہی شروع کیے. پھر سسا عید کا ایک نیا وہ بھی غلط، وہ بھی بدعت ہے. سسا عید تو ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ 6 روزے رکھنے کے بعد عید منانا، وہ عید نہیں ہے. باقاعدہ کھانا بنایا جاتا ہے، ہوتا ہے. مٹھائی ہوتی ہے. وہ بڈھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ یہ دین نہیں ہے. اور ابھی آپ نے جو فرمایا کہ جو مسافر کے لیے بھی روزہ جو ہے معاف ہے، یہ ذرا اظہار کر دیں کہ کون سا مسافر. کچھ لوگ تھوڑے ہی دور جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں روزانہ رکھوں. ابھی کیا ہوا کہ کچھ دنوں پہلے ہم لوگ گئے ہوئے تھے کہیں نزدیک میں ہی بیچ پہ. تو وہ ظہر یا عصر کا ٹائم تھا. ہمارا محمد کہنے لگا ہم تو مسافر ہیں، 2 رکعت پڑھ لیں گے. بھائی سفر شرعی جس کو کہتے ہیں 48 مائلس. اگر آپ اپنے گھر سے کنٹینیو 48 مائلز کی نیت سے نکلے تو آپ مسافر ہیں. آپ یہاں سے نکلے تو کہا کہ ابھی میں جاتا ہوں پوکی کوئی، اور پوکی کوئی گئے اور وہاں سے سوچا کہ میں 40 کلومیٹر یا 10-15 مائل اور آگے چلا جاؤں. تو آپ کی نیت پوکی کوئی کی تھی، اب وہاں سے 77 کی نیت ہوگی تو آپ مسافر ہوں گے. 2 ٹکڑے سے نہیں. یہیں سے آپ کی نیت تھی ہیملٹن کی، آپ مسافر ہیں. آپ مسافر ہیں. اچھا اب یہ دیکھو اس زمانے میں سفر میں تکلیف آتی تھی تو اس کے لیے اجازت تھی کہ بھائی آدمی روزہ رکھے نہ رکھے دونوں چلے گا. لیکن آج روزہ رکھ لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، پاکستان جا رہے ہو آپ تو پہلے سوچ کے روزہ رکھ کے آدمی جاوے. جیسے جائیں گے دین بڑھتا ہی جائے گا، دین بڑھتا ہی جائے گا. ادھر سے آئے گا 270 عمرہ کر کے، اگر رمضان شروع ہو گیا تو وہیں سے کر لے گا تو آسان رہے گا روزہ. کیونکہ دن ادھر جاؤ گے تو اندھیرا ملے گا. مجھے پالا پڑ چکا ہے. اس وقت آج سے 2002 میں یہاں پہ تھا اور فیملی لینے گیا تھا تو سنگاپور جانا تھا. جاؤ تو سورج دکھتا ہی جا رہا ہے، اب روزہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. بھائی کیا تو اچھا سورج جہاں ہوگا آپ کا روزہ ختم نہیں ہوگا. جب سورج ڈوبے گا تبھی آپ کا روزہ پورا ہوگا. تو مسافر جو ہوتا ہے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، روزہ رکھے نہ رکھے بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی. تو یہ تھوڑی دیر جانے کے بعد 2 رکعت پڑھ لینا یا تھوڑی دیر جانے کے بعد یہ کہہ کہ میں تو مسافر ہوں میں روزہ نہیں رکھتا، یہ نہیں چلے گا. 77 کلومیٹر، اور وہ بھی جیسے میں نے بتایا بار بار ایک سوال آتا رہتا ہے. اور ماشاءاللہ بہت ایسے جماعت کے ذمہ دار ساتھی بھی بیچارے پوچھتے رہتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ جانے کے بعد کہ بھائی میں عصر کی 4 پڑھوں کہ 2 پڑھوں. سنیے اس کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اصل میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ آکلینڈ جو پورا آکلینڈ ایک سٹی ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس طرح بھی دوسرے علماء گئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح. اس لیے کہ جب ہمارا رانوئی ہے اس کی پوسٹ آفس الگ ہے، اس کا بس ڈیپو الگ ہے، اس کی بہت ساری چیزیں، اس کی پولیس چوکی الگ ہے. تو یہ کوئی اسٹریٹ نہیں ہو سکتا، یہ گاؤں ہے. جیسے بمبئی کے اندر جوگیشوری، ملاڈ، اسی طرح سے یہ بوری ولی، یہ سارے اسٹریٹ نہیں ہیں، وہ گاؤں ہے. تو ہر ایک کو گاؤں سمجھا جائے گا اس لیے کہ ان کا ریلوے اسٹیشن الگ ہے،
پوسٹ آفس الگ, پولیس چوکی الگ, ان کے حدود الگ ہے کہ بھئی اتنا رانوئی کا ایریا ہے, یہ ہینڈرسن کا ایریا ہے. تو میں تو یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے رانوئی سے 77 کلومیٹر کی نیت سے نکل گئے اور رانوئی کے ایریا کو پار کر کے اور کیلسٹن جا کے اثر پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 پڑھیں گے, اکیلے پڑھ رہے تو امام کے پیچھے تو اسی کو تابع رہنا پڑے گا. سمجھ. اچھا, ہمارے شیخ کا بھی جو ابھی آپ نے جواب فرمایا یہی تھا بیان کہ اپنی ٹاؤن کی حدود سے اگر آپ نکل گئے ہیں اور شہری سفر ہے تو بے شک آپ تھوڑا بھی آگے گئے اگلی مسجد میں آپ نے 2 ہی پڑھے, قطر کرنا ہے. اب بات کیا ہوتی ہے, آکلینڈ تو بڑھتا جائے گا, وہی بات. بمبئی بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے, تو اس کو آپ کہاں تک لے جائیں گے؟ اور دوسرا بھی یہ مینشن کر دیں کہ ابھی آپ نے 48 مائل بتایا, اس کے کلومیٹر بتا دیں. 77 کلومیٹر. جی ہاں 77. 77 کلومیٹر. اور کوئی؟ اگر صبح دیر اٹھنے میں تھوڑا دیر ہوتی ہے اور شہری نہیں کیا کوئی پرابلم نہیں, بغیر سحری کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں اگر صبح شادی کے بعد تھوڑا بھی کھا لیا گئی بات. رسک نہیں. ہاں کے بعد ہاں. اور دوسری طرف کچھ اور کوئی؟ شاہد بولو. حضرت یہ تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہوا اس بات سے کہ سحری میں کھانا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں صبح صادق کے بعد تھوڑا سا کھا لیا. میں نے اگر صبح صادق ہو گئی, مثال کے طور پر 4:20 پہ صبح صادق ہوتی ہے, اب اس کے بعد اگر تھوڑا بھی کھا لیا تو گویا کہ 4:21 پہ آپ نے کھانا کھایا, تو وہ 1 منٹ آپ کی ایسی گئی جو بغیر روزے کی تھی, وہ پیٹ میں آپ کا کھانا گیا ہے. سمجھ لے بات. میں نے یہاں بھی بعض لوگوں کو دیکھا ایک زمانے میں کہ اذان سے پہلے کھا رہے صبح صادق. ارے بھائی صبح صادق ہو گئی اور اس کا روزہ چل رہا ہے. مساجد ڈفرینٹ ٹائم پہ اذان دیتے ہیں. اذان نہیں دیکھنا ہے, اذان نہیں دیکھنا ہے ہم لوگوں ٹائم کو, کو دیکھنا ہے. ہمیں صبح صادق دیکھنا ہے, اس لیے کہ اذان ہم اپنی سہولت کے مطابق دیتے ہیں. جماعت بھی اسی حساب سے. ہاں وہی ہاں 4:21 دیکھو. ہاں اذان تو ہم اپنے آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو فجر کا ٹائم صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے, اس بیچ میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم اپنی سہولت کے مطابق ٹائم فکس کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. اب آپ اگر سفر میں کہیں جا رہے ہیں 4:22 کو اگر فجر پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں, آپ ٹائم ہو گیا. تو ایسے ہی صبح صادق ہوتے ہی روزہ بند. وہی بات ہے, ہمارے انڈیا میں 35 منٹ کا ڈسٹینس رہتا ہے فجر اور اذان اور جماعت میں, ہمارے آدھے گھنٹہ کا ٹائم ہے کہ فجر کا خاص تو وہی تو بات ہے کہ اذان نہیں دیکھو ہم لوگ یہاں جو ابھی اذان دے رہے ہیں وہ تھوڑی لیٹ دے رہے ہیں, صبح صادق کے بعد ٹائم تو ہو جاتا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اگر 4:30 کو اگر اذان دینے لگے, ابھی جب رمضان آئے گا تو وہی تو کریں گے ہم لوگ. یہ بھی مسئلہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کو آپ کتنا جلدی پڑھ سکتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اسفار کے اندر پڑھنے جائیں گے, تھوڑا لیٹ پڑھنے جائیں گے تو نمازی کم ہو جائیں گے. تو آپ صبح صادق ہوتے ہی 10 منٹ میں اذان کہہ کر جماعت کری کر دو تاکہ نمازی زیادہ رہے. سمجھ رہے. تو صبح صادق تک وہیں سے آپ کا روزہ شروع ہوگا. اور کوئی؟ اور حضرت رمضان کا تو یہ تو پکی بات ہے 29 اور 30 28 ہو نہیں سکتے. نہیں, وہ تو حضور نے فرمایا الشہر ہاکذا 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 ہاکذا. ہاں ہاں آپ نہیں تھی حدیث جو ہم نے بیان کی تھی, آپ جیسی رہی تو چاہے جب ہم نے پروگرام شروع کیا اس میں یہ حدیث آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اذا اقبل اللیل وادبر النہار
وغابت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات آ جاوے، دن چلا جاوے، سورج ڈوب جاوے، روزے دار کا روزہ ختم ہو گیا. چاہے تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، تمہارا روزہ پورا ہو گیا ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا روزہ پورا ہو گیا چاہے آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ. اس لیے کہ رات اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. نہیں سمجھے؟ نہیں، میں آپ کو کتاب بتاتا ہوں، یہ جو مرقات ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ ان لم یاکل ولم یشرب. ہاں، چاہے آپ نے کھایا ہو یا نہ یا یہ کیا ہو، یہ رہا. فقط افطر الصائم ای صار مفطرا حکما وان لم یفطر حسا. حکماً آپ افطار کرنے والے ہو گئے، آپ کا روزہ پورا ہوا، اگرچہ بظاہر آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں، روزہ کمپلیٹ ہو گیا. اب پھر اور آپ جو بات کر رہے ہیں تو اب ظاہری بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سعودی کے اندر بیچارے افطاری کا سامان جو منڈے تھرسڈے کو رکھتے ہیں، وہ چاہے روزے دار ہو یا نہ ہو، کوئی بھی سبھی کھا سکتے ہیں اس میں. لیکن میں نے ایک بعض آدمیوں کو دیکھا کہ سورج ادھر اذان نہیں ہوئی اور آ کے کھا کے بھاگ گیا. میں کہا یہ اچھا نہیں ہے. چاہے روزہ نہیں ہے تمہارا، انتظار کرو تاکہ جو روزے دار ہیں ان کی برکتیں ہم کو مل جاویں. یہ بہت برا ہے کہ آدمی پہلے اپنا کھا کے بھاگ جاوے. نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب یہ ہے کہ پوری جماعت بیٹھی ہوئے، NZMA نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے وہ اس کو کچھ فائدے کے لیے بنایا ہے. اب آپ ہم نے تو کہا اب کھا لو، ہم لوگ سب کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے تھوڑا صبر کر لیں. کتنا وقت کھا سکیے؟ ہیں؟ کتنا وقت کھا سکیے؟ ارے آپ کا تو روزہ پورا ہو گیا ہے. نماز سے پہلے ہاں، کتنا دیر تک کھا سکیے؟ ٹائم ہے 10 منٹ 5 منٹ. نہ وہ اذان ہوگی، اور تو مطلب یہ ہے کہ مغرب کی اذان اتنی لیٹ مت کرو کہ جس کی وجہ سے جو شوافے کے نزدیک تو بہت ٹائم تھوڑا کنجسٹڈ ہو رہتا ہے، اس لیے بہت لمبا مت کرو، 10-12 منٹ کوئی بات نہیں. ہاں، سبحان اللہ.